جو قرآن حکیم میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا اولاد ماننے کا واقعہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی ہے انہوں نے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھی ان کے پاس بھیجا ہے، فرشتے نے آگے ان کو بشارت دی ہے، انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ میری اولاد کیسے ہوگی، میری تو بیوی بانج ہے، میں تو خود بوڑھا ہو چکا ہوں، اتنا آرگومنٹ کیا ہے۔ میرے کو شاید فرشتہ آ جائے نا کہ اللہ نے بھیجا ہے، میں تو دوسری گل ہی نہیں کراں گا بھائی اللہ نے فرشتہ بھیجا ہے، منو کی ٹینشن ہے کہ میں میری بیوی بڈھی ہے، میں تو دوسری گل ہی نہیں کراں گا بھائی اللہ نے فرشتہ بھیجا ہے، منو کی ٹینشن ہے کہ میں میری بیوی بڈھی ہے، میں کہوں گا جی واہ سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں نبی کا کیا اتنا بھی عقیدہ نہیں ہے کہ اس کے پاس فرشتہ آئے اور پھر وہ آرگومنٹ کرنا شروع کر دے؟ نبی کو چاہیے ٹھیک ہے جی سبحان اللہ بسم اللہ۔ سیدہ مریم کو آ کے فرشتے نے جبرائیل نے بشارت دی ہے اور کہا کہ تجھے اولاد ہونے والی ہے، ہم اس کو نشانی بنانے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد آتا ہے جب وہ حاملہ ہو گئی، پھر کہتی ہے کاش میں اس دن سے پہلے مر کے مٹی ہو چکی ہوتی۔ سورہ مریم میں آتا ہے بھئی کیوں مر کے مٹی ہو جاتی؟ تجھے تو فرشتے نے آ کے بشارت دی ہے، تجھے تو جشن کرنے چاہیے کہ تیرا بچہ جو ہے وہ پورے جان والوں کی نشانی بننے والا ہے۔ الٹا تو حاملہ ہونے کے بعد تو شکر ادا کر کے وہ بچہ واقعی پیدا بھی ہونے والا ہے۔ اس کی وجہ کہہ رہی مر کے مٹی ہو جاتی میں اب کیسے منہ دکھاؤں گی، اس کی وجہ کہہ رہی مر کے مٹی ہو جاتی میں اب کیسے منہ دکھاؤں گی۔ وقت پیغمبر دی گل کوئی نہیں جی سندا، تہاڈی میری کنے سننا ہے؟ یعنی علماء یہود پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی۔ 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی۔ کیوں؟ بغیم بینہم، مولوی ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا۔ یعنی نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کی مانے دی تھے نا عمر کے اعتبار سے دیکھا۔ علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، رب تعالیٰ کے اسماء میں سے کہ علیم و علیم ہے، اور رب تعالیٰ اپنی اس صفت کا مظہر عتم حضرات انبیاء کو بناتا ہے، یعنی انبیاء کرام رب تعالیٰ کی صفت علم کے مظہر عتم ہوتے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ پہلو بھی واضح ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ جو علم عطا فرماتا ہے انبیاء کو، وہ علم بغیر کسی واسطے کے عطا فرماتا ہے، ڈائریکٹ ان کو علم عطا کیا جاتا ہے، اور یہ علم ان کے اعزاز اور شرف کا ذریعہ اور باعث قرار دیا جاتا ہے، اور پھر انبیاء کے واسطے سے رب تعالیٰ یہ علوم انبیاء کے پاس آنے والے انبیاء کے بعد مخلوق میں تقسیم فرماتا ہے۔ اس پہلو کو تفصیلاً ذکر کیا گیا۔ رب تعالیٰ کی صفت علم کا مظہر عتم وہ انبیاء ہے، انبیاء کے پاس علم الہی بغیر کسی واسطے کے آتا ہے، اور پھر انبیاء کے واسطے سے اللہ تعالیٰ کی صفت کے مظہر اللہ کی مخلوق میں بندے بنتے ہیں، لیکن وہ انبیاء کے وسیلے سے بنتے ہیں۔ جس نے نبی کا انکار کر دیا وہ نور الہ تو نہیں پا سکتا، اللہ تعالیٰ کی جو صفت علم ہے اس کا مظہر نہیں بن سکتا، البتہ یہ ممکن ہے کہ اس کے پاس معلومات آ جائیں۔ اس پر حضرت امام مالک نے جب بات کی تو آپ فرماتے ہیں العلم نور یظہر اللہ فی قلب المؤمن بواسطۃ النبوہ، یہ علم نور ہے، اللہ تعالیٰ یہ کسی کے سینے میں ڈالتا ہے تو نبی کے واسطے سے ڈالتا ہے۔ اسی وجہ سے انبیاء کرام نے جب اس پر بات کی تو انبیاء نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو علماء ہیں علم والے ہیں، یہ نبیوں کے وارث ہیں، کیونکہ یہ انڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے علم کے انوار کو حاصل کرتے ہیں، اور جس کے پاس اللہ تعالیٰ کے علم کا نور آتا ہے پھر اس کی کیفیات کیا ہوتی ہیں۔ اس کو سمجھانے کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ بارش اترتی ہے تو یہ بارش بھی رحمت ہے، پاک ہے، یہ پاک پانی ہے، جس زمین پر پڑتا ہے اگر وہ زمین پاک ہو تو پانی نازل ہونے والے کی صلاحیت یہ ہے کہ وہ طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے، کہ وہ پاک بھی ہے اور جس جگہ اسے استعمال کیا جائے وہ پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جس زمین پر پڑ رہا ہے وہ زمین پاک ہونی چاہیے۔ اب پاک وہی زمین ہے جس کا تعلق صفائی کے ساتھ ہوتا ہے، طہارت کے ساتھ ہوتا ہے، جہاں گندگی اور آلودگی نہیں ہوتی، اس پر برسنے والا پانی پیا بھی جا سکتا ہے، طہارت کے لیے اسے استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر وہی برسنے والا پانی جو ہے رحمت لیکن اس زمین پہ گٹر پہ آ جائے، گندگی میں آ جائے، پانی کا مسئلہ نہیں، مسئلہ زمین کا ہے کہ جس کے اوپر آلودگی تھی، گندگی تھی، اب اس کی صلاحیت طاہر بھی سلب ہو گئی، اور صلاحیت مطہر، نہ وہ پاک ہے نہ پاک کرنے والا ہے، نہ پیا جا سکتا ہے نہ اس سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ فرمایا بلا تشبیہ و تمثیل علم نور ہے، یہ پاک ہے، جب برستا ہے تو سینوں پہ آتا ہے۔ اب سینے دیکھے جاتے ہیں کہ سینے کیسے ہیں۔ اگر سینہ زمین کی طرح صاف ہوا، اس میں عشق رسالت مآب موجود ہوا،
محبت الہی کے سمندر ٹھاٹھے مار رہے ہو، وہ دل پاکیزہ ہو، تو پھر وہ ایسا علم ہوتا ہے جو دوسروں کو پاک بھی کرتا ہے اور خود بھی پاکیزگی کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن اگر وہی سینہ آلودہ ہو، شکوک و شبہات اس کے اندر موجود ہوں، نبی کے ساتھ اس کا تعلق کٹا ہوا ہو، تو یہ سینہ گڈر کی مانند ہے، اترتا علم ہی ہے لیکن نفع کسی کو عطا نہیں کرتا۔ وہ اس کے لیے بھی نقصان دہ، اس کے لیے بھی نقصان دہ۔ آج عجیب بات ہے، میڈیا نے عجیب پرسیپشن کریٹ کر دی، کہتے ہیں قرآن ہی پڑھنا ہے، جس سے مرضی پڑھ لو، قرآن میں کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، لیکن قرآن جس زمین پر پڑھ رہا ہے اس زمین کو دیکھنا بڑا ضروری ہے۔ فرمایا ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم، بے شک یہ علم دین ہے، پڑھنے سے پہلے دیکھو دین جس راستے سے آ رہا ہے وہ راستہ پاک ہے کہ نہیں ہے۔ اگر اس کے سینے میں محبت مصطفی موجود ہے تو تمہارا سینہ بھی محبت مصطفی سے چھلکے گا۔ اگر اس کے سینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بالکل بھی شکوک و شبہات موجود نہیں تو اس کا علم تمہارے سینے کے سارے شکوک و شبہات کو دے جائے گا، اور اگر اس کے اپنے سینے کے اندر شکوک و شبہات موجود ہوئے تو تمہارا سینہ کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ ماڈرن ایجوکیشن میں چلے جائیں تو تباہی کہاں پہ آئی؟ تباہی وہاں آئی کہ انہوں نے بظاہراً علم حاصل کیا، لیکن علم حاصل کرنے کے بعد وہ ڈاکٹر تو بنے لیکن انسان بھی نہ رہے، انجینئر تو بنے لیکن انسانیت ختم ہو گئی، حتیٰ کہ علم دین بھی حاصل کیا لیکن نور نبوت موجود نہیں تھا، تو نتیجہ یہ نکالا کہ نبی کو بھی شاید پورا علم ہے کہ نہیں ہے۔ یہ بالکل بیجا بات نہیں ہے، یہ اصل میں اس سینے کی قدغن تھی جس نے اسے نقصان پہنچایا۔